اتنے بڑے سر کے بارے میں میرے دوستو آج آپ پہلی بار شاید سن رہے ہوں گے، اور اگر آپ سنے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سنے ہیں تو آج آپ سن لیجئے کہ ہم سب کے رب کے پاس ایک ایسا فرشتہ ہے جس کے صرف سر کی لمبائی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ اگر سمندر کا پانی اس کے سر پر چھوڑا جائے تو ایک قطرہ زمین پر نہ گرے میرے دوستو۔ سوچو اس کے سر کی جب اتنی لمبائی چوڑائی ہے تو اس کے جسم کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، پھر اس کے رہنے کی جگہ کتنی لمبی چوڑی ہوگی میرے دوستو۔ ایک گلاس پانی نہیں، ایک بالٹی پانی نہیں، ایک گڈھے کے برابر پانی نہیں، ایک تالاب کے برابر پانی نہیں، بلکہ سمندر کا پانی اس کے سر پر چھوڑا جائے تو ایک قطرہ زمین پر نہ گرے میرے دوستو۔ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں لوٹ کر جانا ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ میرے دوستو ہم سب کو لوٹ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے۔ ایسی طاقت، سوچو ایک لمبے چوڑے آدمی سے ہم ڈر جاتے ہیں، اگر بہت 8-10 فٹ کا آ جائے لمبا چوڑا اور بولے کہ میں تم کو ماروں گا تو میرے دوستو ہماری حالت پنچر ہو جاتی ہے۔ وہ فرشتہ جس کے سر کی اتنی لمبائی چوڑائی ہے، اگر اس کو مارنے کے لیے ہم سب کے رب نے لگا دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا میرے دوستو؟ ویسے تو نہ جانے کتنی پکڑ ہے ہم سب کے رب کے پاس۔ ہم جہنم کی گہرائی کا کبھی کبھی محاسبہ کیا کریں۔ ایسے زندگی نہیں گزاری جاتی کہ بس زندگی گزرتی جا رہی، نماز قضا ہوتی جا رہی ہے، بدنگاہی کرتے جا رہے ہیں، حرام چیزوں کا استعمال کرتے جا رہے ہیں، نماز قضا کرتے جا رہے ہیں، روزہ کبھی رکھ رہے ہیں کبھی نہیں رکھ رہے ہیں، کسی کی بھی برائی کسی سے کرتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ کیا میسج ہم دینا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں لوٹ کر نہیں جانا۔ اگر لوٹ کر جانا ہے تو پھر ایک ایک گناہ کے اوپر انسان ڈرے گا، جیسے لگے گا کہ میرے اوپر پہاڑ گر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب خدا کی قدرت اور طاقت دلوں کے اندر نہیں اترے گی تو گناہ ایسا محسوس کرے گا جیسے آٹے میں سے بال نکال دیا جائے۔ میرے دوستو اس جہنم کی گہرائی کے بارے میں ذرا سوچو کہ ایک پتھر اگر ڈالا جائے اس جہنم میں تو 70 سال کے بعد وہ پتھر اس کی گہرائی میں پہنچے گا۔ صرف کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے میرے دوستو۔ 70 سال اس کو جانے میں لگے گا۔ ہم لوگ کی عمر نہیں ہوتی 70 سال، 70 سال اس کو صرف جانے میں لگے گا۔ اتنی گہری ہے جہنم، اور اس راستے پر سے ہمیں گزرنا ہے جس راستے کی لمبائی 1500 سال ہے اور بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ پل جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ یہ صرف کہنے کے لیے تھوڑی ہے، بس کہتے رہو، سنتے رہو، بیان میں سنتے رہو، جمعہ کے بیان میں سنتے رہو، بلکہ ہمیں اس بات سے ڈرنا ہے کہ ہمیں اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ کیا بنے گا ہمارا، جو حالات ہمارے ہیں، جو اعمال ہمارے ہیں میرے دوستو۔ ہم اپنے رب کی طاقت و قدرت کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیں اور ان کے حکموں پر آج سے چلنے کی پوری نیت کریں۔ اور آخر میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، اکثر جب نماز کھڑی رہتی ہے تو اس میں جیسے امام جب رکوع میں چلا جاتا ہے تو پیچھے سے کچھ لوگ دوڑ کر آتے ہیں اور رکوع میں یعنی نیت کرتے ہیں اور بالکل رکے ہوئے چلے جاتے ہیں رکوع میں، یعنی 1-2 سیکنڈ رکتے نہیں، جبکہ 1-2 سیکنڈ اس لیے رکنا ہے تاکہ ان کی رکعت مانی جائے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ رکوع پانے کے چکر میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رکوع مل جائے گا تو ہماری رکعت مل جائے گی، لیکن 1-2 سیکنڈ جو کھڑے رہے نا، یہ جو قیام ہے نا، یہ فرض ہے۔ اگر آپ قیام نہیں کیے تو ایک فرض والا آپ کا چھوٹ گیا، رکوع مل گیا لیکن وہ قیام چھوٹ گیا، اس لیے رکعت نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے ایک تو جلدی مت کرو، دوڑ کر مت آؤ۔ دوسری بات، آنے کے بعد امام کو رکوع کی حالت میں اللہ اکبر بولنے کے بعد نیت باندھو یا مت باندھو، چھوڑے رہو، لیکن 1 سے 2 سیکنڈ رکو۔ اس کے بعد اگر رکوع ملتا ہے تو ٹھیک، نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آپ ایک رکعت کھڑے ہو کے دوبارہ پڑھ لو۔ ایک بڑی جانکاری کے ساتھ میرے دوستو، 70 سے 80% مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، یہ مسئلہ میں کئی بار لوگوں کو بتایا لیکن اس کے بعد بھی بتانے کے بعد بھی عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اور جلدی میں جلدی چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ٹھہرنا ہے، کھڑے رہنا ہے 1 سے 2 سیکنڈ۔ میرے 70 سے 80% تعداد جو مسلمانوں کی محروم ہے اور اپنے رب کی طرف نہیں لوٹنا چاہتی، اس میں آپ میرا سپورٹ کرو، ہیلپ کرو، تاکہ بہت بڑی تعداد میں بات پہنچائی جا سکے۔ میرے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ السلام